أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام تعلموا العلم لأنه الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو، علم کا حصول کرو، علم کو طلب کرو، کاوش کرو تحصیل علم کے لیے. مولا کیوں؟ لأنہ الانیس فی الوحشہ، وحشت میں انسان کے لیے انیس اور انس کا کام علم کرتا ہے. والصاحب فی الغربہ، اگر انسان پردیس میں ہو تو اس وقت پردیس میں اس کا بہترین ساتھی اس کا علم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ پردیس میں انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ صاحبان علم میں سے ہے، علم کا حصول کر چکا ہے تو علم اس کے لیے بہترین ساتھی ہے. وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، اکیلے میں انسان سے گفتگو کرنے والا علم ہوتا ہے. علم ہے تو انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ. دنیا کے دوست ساتھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن علم کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. جب آپ اکیلے میں ہوں تب وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا دکھتا. اللہ ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق دے. ادلۃ الطرفین کے بعد میں گفتگو چل رہی ہے المبحث الثانی، دوسری بحث. پہلی بحث حسن و قبح کے معانی سے متعلق گزر چکی ہے. مبحث دوسری بحث ادراک العقل للحسن والقبح. اب عقل کا ادراک حسن و قبح سے متعلق. عقل جو ہے وہ حسن کو درک کر سکتی نہیں کر سکتی ہے. اس کے اندر اچھائی ہے، ذاتی ہے، مان لیا. کیا ہماری عقل میں اس کو درک کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ نماز میں حسن ہے، کیا ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی کہ صلاحیت درک کر سکے نماز اچھا ہے؟ شراب میں برائی ہے، قبح ہے، قبیح ہے شراب، ہماری عقل خود درک کر سکتی ہے؟ اب مسئلہ عدلیہ اور اشاعرہ کے بیچ کا نہیں ہے، اب مسئلہ اصولی اور اخباری کے درمیان کا ہے. اب یہ چیزیں ہم سامنے آئیں گی، بہت توجہ کیجئے گا. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقلیین فی الافعال، نظری کی بات نہیں ہو رہی ہے، عقل عملی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے گا نا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حسن اور قبح عقلی ہیں. کاہے میں؟ افعال میں. فعل حسن بھی ہے، فعل قبیح بھی ہے، یہ ثابت ہو چکا. فقط نسب بعضهم الى جماعت الاخباریین، تو کچھ لوگوں نے نسب کیا ہے اخبارین کی جماعت کی طرف. کیا علامہ یظہر من کلمات بعضهم، جیسے کہ بعض کی کلمات سے ظاہر ہوتا ہے. بعض اخباری علماء کو جب آپ پڑھیں گے تو ان کے جو کلمات موجود ہیں اس میں ظاہر ہوتی ہے. کیا ظاہر ہوتی ہے؟ کہ انکار ان یکون للعقل حق لادراک ذلک الحسن والقبح، کہ وہ انکار کرتے ہیں کہ عقل کے پاس قبح کے ادراک کی صلاحیت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام معصوم کا ہے. اللہ نے حسن قبح رکھا ہے اشیاء کے اندر، اشیاء میں حسن بھی ہے، قبح بھی ہے، لیکن اس حسن و قبح کو درک کرنے کی صلاحیت ہم جیسے کے پاس میں نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے منصبدار آئے گا اور وہ آ کے بتائے گا، خواہ منصب نبوت ہو، چاہے منصب رسالت ہو، چاہے منصب ولایت ہو، خلافت ہو، امامت ہو، وزارت ہو، جس منصب کا حامل ہوگا وہ منصب کا ذمہ دار آ کے بتائے گا یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. وہ کہتے ہیں عقل کے پاس صلاحیت نہیں ہے. فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعين بادراک العقل، لہذا عقل کی بنیاد کے اوپر حسن و قبح واقعی کا ثبوت کسی چیز سے متعلق نہیں ہو سکتا. بات واضح ہوئی؟ والشيء الثابت قطعا، اور وہ چیز جو قطعا ثابت ہے، انہم ان کے نزدیک الاجمال القول، وہ کہتے ہیں قطعا ہے تو اس بات کے قائل ہیں کہ بے عدم جواز الاعتماد علی شیء من الادراکات العقلیہ فی اثبات الاحکام شرعیہ، کہ احکام شرعیہ کے ثبوت میں عقلی ادراک کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے
بھروسہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جب بھی آپ اگر عقلی ادراکات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں تو دنیاوی معاملات میں کیجئے، یہ کار اچھی ہے کہ بری ہے، یہ گاڑی اچھی ہے کہ بری ہے، یہ مکان اچھا ہے کہ برا ہے، دروازہ ایسا ہونا چاہیے، کھڑکیاں ایسی ہونی چاہیے، چھت ایسی ہونی چاہیے، یہ بہتر، یہ غلط، یہ فلاں، یہ بیماری ہے، یہ صحت، اور یہ سب چیزیں دین کے احکام ثابت کرنے کی آپ کو حق کہاں سے ہو گیا؟ آپ کی عقل اتنی بڑی کہاں سے ہو گئی کہ وہ درک کرے کہ یہ چیز اچھی، چیز بری ہے؟ دین کے احکام میں وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثہ، اب اس قول کی تفسیر جو بیان کی وہ 3 وجہ میں سے کسی ایک وجہ سے بیان کی ہے، حسب اختلاف منہم، ان عبارات کی بنیاد پر کہ جو عبارات اخباریین سے متعلق بحث کرنے والے افراد نے تحریر فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا؟ الاول، پہلا، انکار اطلاق العقل للحسن والقبح واقعیان، حسن قبح واقعی کا ادراک عقل کے پاس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ پہلے ہی انکار کر دیتے ہیں، جب انہیں شروع میں انکار کر دے بات ختم ہو گئی۔ وَهَذِهِ هِيَ مَسْأَلَتُنَا الَّتِي عَقَدْنَاهَا هَذَا الْمَبْحَثُ الثَّانِي، اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے یہ دوسری بحث رکھی گئی ہے۔ الثانی، دوسرا، بعد الاعتراف بثبوت ادراک العقل، اب کچھ لوگ ہیں جو اعتراف تو کرتے کہ نہیں، ہاں ادراک عقل کی صلاحیت ہے، عقل کے پاس اہلیت ہے کہ وہ ادراک کر سکتی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن انکار الملازمہ بینہ وبین حکم شرعی، وہ کہتے ہیں میں عقل کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جب بھی عقل حکم دے تو شریعت بھی حکم دے، ایسا کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ وَهَذِهِ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الْآتِيَةُ فِي الْمَوْضِعِ الثَّالِثِ، یہی تیسری بحث میں یہی مسئلہ آئے گا۔ الثالث، تیسرا مسئلہ، بعد الاعتراف بثبوت ادراک العقل و ثبوت الملازمہ، اب انہوں نے یہ بھی درک کر لیا کچھ اخباریین نے کہ عقل درک بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ لیا کہ ملازمہ بھی موجود ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ تیسری منزل کے اوپر انکار وجوب اطاعت الحکم الشرعی الثابت من طریق العقل، انہوں نے کہا کہ وہ حکم شرعی کہ جس کو آپ نے عقل کی بنیاد پہ ثابت کیا ہے اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہماری عقل خطا بھی تو کر سکتی ہے، بس آپ نے نظر آ رہا ہے ہاں بات صحیح کر رہے ہیں، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، وہ تو آپ کی عقل کا، ہمارے پہ اطاعت واجب نہیں اس بات کی، ٹھیک ہے۔ وَمَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَىٰ إِنْكَارِ حُجِّيَّةِ الْعَقْلِ، اب یہ یہاں تک آگے کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ مان لیں گے آپ، لیکن آپ کی عقل حجت نہیں ہے، یہ تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا۔ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْجُزْءِ الثَّالِثِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ مَبَاحِثُ الْحُجَّةِ، مباحث حجت میں اس پہ بحث ہوگی انشاءاللہ کہ عقل حجت ہے یا نہیں۔ وعلیہ، اور اس بنیاد پر جب معلوم یہ ہو گیا کہ حکم عقلی احکام شرعیہ کے ثبوت کے لیے ناکافی ہے، اور ناکافی ہونے کی وجوہات 3 ہیں، یا پہلی یا دوسری یا تیسری، فَإِنْ أَرَادُوا التَّفْسِيرَ الْأَوَّلِ، تو اگر اول کا تفسیر کا ارادہ کیا جائے پہلے والے مرحلے کا، بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقلیین، کے بعد کہ عقل حسن و قبح کو ثابت کر رہی ہے، فَهُوَ كَلَامٌ لَا مَعْنَى لَهُ، اب یہ ایسا کلام کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ حسن و قبح عقلی ہوتے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی عقل میں صلاحیت ہی نہیں ہے ادراک کے حسن و قبح کی، دو جملے ہو گئے نا۔ پہلے اعتراض آپ نے کہہ دیا حسن و قبح کے اندر عقلی ہوتے ہیں، وہ ہم نے مان لیا معنی کے اعتبار سے، دوسری طرف آپ کیا کہہ رہے ہیں پہلے قول کی بنیاد پر کہ عقل کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے حسن و ادراک کی، کیا مطلب جناب آپ کا؟ کوئی معنی ہی نہیں ہے، کیوں؟ لأنه قد تقدم انه لا واقعیت للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه، اس لیے کہ اس معنی میں، جس معنی میں نزاع ہو رہا ہے، اس معنی میں حسن و قبح کی واقعیت ہے ہی نہیں، مع اس شکل میں، مع الاشاعرہ کے ساتھ میں، وهو المعنى الثالث، تیسرا معنی ہے ادراک العقلاء، واقعیت کچھ نہیں ہے کہ حقیقت میں کوئی چیز ہو، بلکہ پھر ہے کیا ہے؟ تو یہ کہ عقلاء کا ادراک ہے، لذالک اس چیز کا کہ عقلاء اس کو درک کر رہے ہیں
کہ یہ حسن ہے یہ قبیح ہے. وہ تطابق آراءہم علی مدح فاعل حسن و ذم فاعل قبیح، اور ان کے آراء مطابق ہوتی ہیں اس بات کے اوپر کہ جو اچھا کرنے والا ہے اس کی مدح کی جائے، جو برا کرنے والا قبیح انجام دینے والا فاعل قبیح ہے اس کی مذمت کی جائے. علی ما وضعناہ فیما سبق، جیسے کہ ہم نے پہلے وضاحت بھی کی اس بات. کہ وَإِذَا اعْتَرَفُوا بِالثُّبُوتِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ بِهَذَا الْمَعْنَى، اور اگر وہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ حسن اور قبح اس معنی میں ثابت ہیں. کس معنی کے اندر؟ اسی معنی میں کہ حسن و قبح عقلی بھی ہے اور ادراک بھی کر سکتی ہے عقل. فَهُوَ اعتراف بِإِدْرَاكِ الْعَقْلِ، تو اس کا مطلب وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عقل ادراک کر سکتی ہے. وَلَا مَعْنَى لِلتَّفْكِيكِ بَيْنَ ثُبُوتِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ وَبَيْنَ إِدْرَاكِ الْعَقْلِ، اور یاد رکھیں اس معنی میں کوئی تفکیک ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ایک طرف یہ تو کہہ رہے ہیں کہ حسن و قبح ثابت ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عقل ادراک کر سکتی نہیں کر سکتی. اس میں کوئی تفکیک نہیں ہوتی. جب حسن و قبح ثابت ہے، اس کے عقلی ہے، تو عقل درک کر رہی تبھی تو عقلی ہے. عقل درک کر رہی ہے، عقل سمجھ رہی ہے نا اس بات کو، تبھی تو عقلی ہے. پھر مطلب کہ اس بات کا عقلی ہے کہ نہیں ہے. الا اذا جاز تفکیک الشیء عن نفسه، ہاں یہ ہوتا کہ ایک چیز کو خود اس سے الگ کر دیا جائے. نعم اذا فسروا الحسن والقبح بالمعنیین الاولین، ہاں یہ ممکن ہے کہ اگر حسن و قبح کے تین معنوں میں سے پہلے اور دوسرے معنی، یعنی وہی کمال نفس اور نقص نفس اور ملائمہ وغیرہ دونوں تفسیر کی جائے، جاز ہذا تفکیک، تو اس تفکیک ممکن ہے. ولکنہما لیس موضع النزاع عندہم، لیکن معاف کیجیے گا پہلے اور دوسرے معنی تو موضع نزاع ہے ہی نہیں. نزاع کون سے معنی میں تھا؟ تیسرے معنی. وہذا الامر واضح، یہ امر واضح ہے. لا یحتاج الی اکثر من هذا البیان، اس بیان زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. بعد ما قدمناه فی المبحث الاول، جیسے ہم گزر چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں، لہذا اس منزل کے اوپر اس سے زیادہ کی تفصیلی ضرورت ہے بھی نہیں ہے. المبحث الثانی بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.